بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے جھوٹے اور بناوٹی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں برابر کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک جھوٹے مسیلمہ کذاب نے تو حد کر دی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایک خط لکھا اور اس خط میں یوں لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔ زمین کی حکومت آدھی ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔ ایسی بھی ہمت کرنے والے آدمی اس دنیا میں گزرے ہیں۔ جب اس کا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دو شخص جو خط لے کر آئے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انصاف کی بات فرمائی۔ قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا، یعنی قاصد کو قتل کرنا بے اخلاقی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم کو زندہ واپس جانے نہ دیتا بلکہ قتل کروا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دن سے دنیا میں یہ قانون عام ہو گیا کہ قاصد کو قتل نہ کیا جائے۔ بہرحال ایسے خطرناک لوگ ہر زمانے میں آئے اور چلے بھی گئے۔ معلوم نہیں قیامت تک کتنے ایسے آئیں گے، لیکن جو سب سے آخر میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ اس کے بعد کوئی جھوٹی نبوت کا نیا دعویٰ کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح کے دجالی لوگوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور دجال پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کے فتنوں کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلائے گا، پھر آخر میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ فتنہ بننے اور فتنے میں پڑنے دونوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دیکھیے اس دنیا میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن خدائے کا دعویٰ کرنے والے چند ہی گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون تھا، بلکہ اس کمبخت نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور سب سے آخر میں جو خدائے کا دعویٰ کرے گا وہ یہی دجال ہوگا، جو پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، اور یہ آخری شخص ہوگا۔ اس کے بعد نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نہ ہی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی زمانے میں اگر کوئی آدمی خود نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو سمجھ لینا کہ وہ دجالی ایجنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، یعنی بندوں کی بے ادبی اور گستاخی کو نظر انداز کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ وہ زمین پھاڑ کر اس کو زندہ دفن کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑی قدرت والی ذات ہے، ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی تو ہے کہ وہ حلیم ہے۔ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ ہم گناہ کر کے اطمینان سے نہ رہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ تو آتی نہیں، لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہ پر پہلی ہی مرتبہ نہیں پکڑتے، بلکہ پہلے اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو میرے بندے سے غلطی سے گناہ ہو گیا، وہ توبہ کر لے گا، لیکن ہمیں اس ڈھیل کا غلط مطلب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ ہم ان کو اس طرح دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر یعنی داؤ پکڑ بڑا مضبوط ہے۔
بس اسی طرح کچھ معاملہ بعض بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کو فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کو ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں۔ لہذا بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کب اللہ تعالیٰ کی رسی کھینچ لی جائے۔